اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آ گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے متعلق کتنے خوبصورت الفاظ ارشاد فرمائے۔ حضرت محترم انجینئر علی مرزا کی طرف سے جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی ہوئی اور اس گستاخی کو جب ہم نے منظر عام پہ لایا تو وہ اور ان کے فالورز نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ نے اس کلپ میں جو انجینئر کی طرف سے کلپ تھا اس کو پورا نہیں بیان کیا، اگر اس کو پورا سنایا جائے تو اس میں گستاخی واضح نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا کہ چلیں وہ پورا کلپ سنا کر اب اس کی وضاحت کریں گے کہ گستاخی کہاں سے ہوئی ہے۔ کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ انجینئر علی مرزا نے اللہ تبارک و تعالی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا موازنہ کرتے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا موازنہ کیا جائے تو پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ نبی علیہ السلام تو شے ہی کوئی نہیں۔ اب یہ الفاظ، یہ لہجہ، یہ انداز، یہ اشارہ، یہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادا نہیں کر سکتے۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ الفاظ ہم نے بھی ادا کیے ہیں، لیکن ہم نے یہ جو الفاظ ادا کیے ہیں ان میں ادب ہے، احترام ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے۔ نبی علیہ السلام کی ذات کے لیے یہ الفاظ ادا کرنا کہ نبی علیہ السلام تو شے ہی کوئی نہیں، یہ الفاظ، یہ انداز اور یہ لہجہ حضور علیہ السلام کی ذات کے لیے ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اور یہی الفاظ اس نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے لیے بھی ادا کیے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کا اگر آپس میں موازنہ کیا جائے تو پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ حضرت امام حسن تو شے ہی کوئی نہیں۔ اب یہ الفاظ، یہ لہجہ، یہ انداز حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بھی گستاخی ہے۔ اب چونکہ اس نے ہمارے نانا اور ہمارے بابا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں یہ گستاخانہ الفاظ ادا کیے ہیں تو آج پھر ہم آل رسول ہونے کے ناطے، اولاد رسول ہونے کے ناطے اس بات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ گستاخی کہاں سے ہوئی ہے۔ تو آج ہم آل رسول، اولاد رسول ہونے کے ناطے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا موازنہ انجینئر مرزا کے بابا کے ساتھ کیا جائے تو آج ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر تو انجینئر کا بابا ہمارے مقابلے میں تو شے ہی کوئی نہیں۔ ہمارا موازنہ اگر انجینئر کے دادا کے ساتھ کیا جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں انجینئر کا دادا تو شے ہی کوئی نہیں۔ آج یہ موازنہ اگر انجینئر مرزا کے نانا کے ساتھ کیا جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انجینئر کا نانا ہمارے مقابلے میں تو شے ہی کوئی نہیں۔ اب جب ہم یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں تو پھر انجینئر کو سننے پر یہ الفاظ برے لگیں گے نا۔ اگر یہ الفاظ اب انجینئر کو برے نہیں لگیں گے اپنے دادا کے متعلق، اپنے نانا کے متعلق، اپنے ابا کے متعلق تو یہ بے غیرتی ہے۔ پھر تو انجینئر مرزا جیسا بے غیرت ہے ہی کوئی نہیں۔ اب تو سمجھ آ گئی نا کہ گستاخی کہاں پر ہوئی ہے۔ یہ لہجہ، یہ انداز، یہ ہم حضور علیہ السلام کی ذات کے لیے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے لیے یہ الفاظ، یہ لہجہ، یہ انداز ہم اس ذات کے لیے بیان نہیں کر سکتے۔ اگر انجینئر مرزا کے دادا اور ابا اور نانا کے متعلق یہ الفاظ ادا کیے جائیں اور اس کو برے لگیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں یہ الفاظ ادا کیے جائیں تو پھر ان کی آل کو، ان کی اولاد کو اور امت محمدیہ کو وہ الفاظ کیوں نہیں برے لگیں گے۔ لہذا انجینئر محمد علی مرزا سے یہ گستاخی ہو چکی ہے اور یہ گستاخی کسی عام انسان کی نہیں ہے کہ یہ جو اس نے لہجہ، یہ الفاظ، یہ انداز اختیار کیا ہے، یہ لہجہ، یہ الفاظ، یہ انداز ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نہیں ادا کر سکتے۔ اب انجینئر محمد علی مرزا کی طرف سے یہ گستاخی ہو چکی ہے۔ اب اس کے فالورز
اس کے وکیل یہ کان کھول کر سن لیں، اس پر گستاخی کی مور لگ چکی ہے، اور صرف اپنے وہ الفاظ ادا کرنا، شوخی مارنے کے لیے وہ الفاظ ادا کرنا کہ میں جو الفاظ ادا کرتا ہوں وہ الفاظ مشہور ہو جایا کریں گے، یہ الفاظ، یہ انداز، یہ لہجہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے نہیں ادا کر سکتے۔ حضرات محترم، صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، ازواج مطہرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتی تھیں، اہل بیت اطہار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، بلکہ صحابہ کرام میں ایسے صحابہ بھی تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مزاح کیا کرتے تھے، یعنی خوش کیا کرتے تھے۔ کسی صحابی نے یہ الفاظ ادا کیے ہوں کہ یا رسول اللہ، آپ کا موازنہ اگر اللہ کی ذات کے ساتھ کیا جائے تو پھر ہم یہ کہیں گے آپ کے متعلق کہ نبی تو شاید کسی صحابی نے یہ الفاظ ادا کیے ہوں۔ کیا ان صحابہ کرام کا یہ عقیدہ نہیں تھا؟ کیا ان کا یہ ایمان نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی ذات کے برابر نہیں ہو سکتے؟ یہ عقیدہ تھا، یہ ایمان تھا، اور اسی یقین پر، اسی ایمان پر ہم سلامت ہیں۔ لیکن آج تک کسی نے یہ الفاظ ادا نہیں کیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے متعلق کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو شے ہی کوئی نہیں۔ لہٰذا یہ جو لہجہ ہے، یہ انداز ہے، یہ اشارہ ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے ہم ادا نہیں کر سکتے۔ یہاں پر گستاخی ہوئی ہے۔ اب ہم جب وہ شعر پڑھتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں تو اس شخص کو کافر قرار دوں گا کہ جس کی زبان سے یہ الفاظ بھی نکلیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے میلے تھے۔ اب کپڑے تو انسان کے میلے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ الفاظ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے نہیں ادا کر سکتے۔ اور وہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو گستاخانہ الفاظ ادا کرتا رہا ہے، گالیوں پر اترتا رہا ہے، کس کس طریقے کے ساتھ اس نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گستاخیاں کی ہیں، سخت الفاظ کو ادا کیا ہے۔ آپ کے متعلق تو یہ آتا ہے ادب گاہی زیر آسماں، از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آیت، جنید و بایزیدی جا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات تو وہ ذات ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو اپنے سانس کو روک کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، یعنی اونچی آواز سے سانس بھی نہ لیتی کہ کہیں یہ بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے۔ حضرات محترم، ترمذی شریف کی حدیث پاک 349 نمبر اور مسلم شریف کی حدیث پاک 163 نمبر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں معراج کی شب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کو پیش کیا کہ باری تعالیٰ میری امت اتنی طاقت نہیں رکھتی، اس میں تخفیف فرما دیجئے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ میں نے جو یہ کہہ دیا سو وہ کہہ دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے، قرآن پاک میں ہے لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ الفاظ بھی نہیں ارشاد فرمائے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی درخواست پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تخفیف فرماتے ہوئے 50 نمازوں کی بجائے 5 نمازیں مختص فرما دیں، اور فرمایا آپ کی امت پڑھے گی 5 نمازیں، ثواب ان کو 50 نمازوں کا ملے گا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بھی یہ الفاظ نہیں ادا فرمائے، یہاں پر تو موازنہ ہو رہا ہے، میں نے الفاظ ادا کر دیے ہیں، آپ میرے مقابلے میں کیا شے ہیں، اس طرح کے کوئی الفاظ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم رسول کے نام کے ساتھ یاد فرما رہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو۔ اس نے اعتراضات کیے کہ ہم نے کشف المعجوب میں سے گستاخی کو ظاہر کیا، تو کیا ہم نے قرآن پاک کے ذریعہ سے اس کشف المعجوب کے اس سکر و صاف کے موضوع پر، بلکہ اب تو وسیع پیمانے پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر ہم نے ان کا جواب دیا۔ سکر و صاف کی وضاحت تو ہم نے قرآن پاک کے ذریعہ سے اپنی تحقیق کے ساتھ منظر عام پر پیش کر دی ہے، اب تو لوگ اس کو سماعت کر چکے ہیں، اب اس بات کو مان رہے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی گستاخی نہیں ہوئی، بلکہ اس موضوع میں ہم
ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو ثابت کر کے دکھلایا ہے۔ حضرات محترم، اب بھی اگر اس کے فالوور، وہ اندھے فالوور اگر انجینئر مرزا کی تقلید میں لگے ہوئے ہیں، اگر بھی اس بات کی گستاخی کو نہیں مانیں گے، ابھی بھی مانتے رہیں گے، تو پھر غلام احمد قادیانی کے فالوور بھی تو یہاں پر ہیں۔ اب اس نے بھی تو نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، لیکن کیا وہ صحیح ہے؟ ہرگز صحیح نہیں ہے، لیکن اس پر بھی تو لوگ اندھی فالوئنگ کر رہے ہیں۔ لہذا اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گستاخی کی، اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے باغی کہا ہے۔ حضرات محترم، اللہ پاک انہیں ہماری ماؤں کے نام سے یاد کر رہا ہے۔ آج انجینئر مرزا کی ماں کو باغی کہا جائے تو انجینئر مرزا کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ ضرور لگے گا۔ اور وہ جس کو قرآن پاک اللہ کی ذات ہماری ماں قرار دے رہی ہے، امت محمدیہ ان باتوں کو، ان الفاظوں کو کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ لہذا انجینئر محمد علی مرزا سے وہ اس لہجے میں، ان الفاظ میں، اس ادائیگی میں گستاخی ہوئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے باغی کہا ہے۔ اس کی ماں کو باغی کہا جائے تو اس کو برا لگے، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ الفاظ ادا کیے جائیں تو امت محمدیہ کو کیوں نہیں برے لگیں گے؟ لہٰذا اب گستاخ مرزا کو یہ چاہیے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے، اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے معافی مانگے۔ جو یہ الفاظ معافی کے الفاظ دکھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، ہم اپنے لیے، امت محمدیہ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات اور صحابہ کرام اور صالحین کرام کی بارگاہ میں ادب و احترام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔